السلام علیکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہے میرے رزق میں تالے، میرے نصیب میں تالے، میری بخت میں تالے، میری روزی پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رشتوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں، گھر میں تالے لگ گئے ہیں، فیکٹری میں تالے لگ گئے ہیں، دکان پہ تالے لگ گئے ہیں، اور زندگی ویران ہو گئی ہے اور بے آباد ہو گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے اور ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس پہ گرہ لگانی ہے، اور جہاں گرہ لگی ہے کھولنے کے لیے بھی ہے۔ ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ 13 حروف قرآن پاک کے وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ اس پہ ایک عمل ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے، ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو، احدر سستا کلمو۔ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، سس، تو، کل، کاف، لام، میم، واو، ہا۔ بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف۔ یہ 13 حروف بنے، اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے۔ جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط، دوسری شرط سن لے، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو، یہ ایک دفعہ بنا۔ یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا۔ اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے عزم ہوتا ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ میں گیا اخبار مارکیٹ میں، ہمارا ابکری پڑا تھا، تو خوش ہوئے، میں نے رسالہ اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اگر حروف صوامت ہمارے ہاں کسی بندے نے لکھا تھا، میں مناسب نہیں نام لینا، اگر آنا ہے تو ہمارے ہاں سورج گرہن میں حروف صوامت کا عمل کرایا جائے گا 543 مرتبہ، اتنی فیس ہوگی، اتنے پیسے لگیں گے، ہماری نگرانی میں اگر کرنا ہے تو اتنے پیسے ہوں گے، 20,000 فی بندہ، اتنے پیسے ہوں گے، پھر آپ عامل بن جائیں گے۔ پھر اس کے فائدے لکھے ہوئے تھے کہ کسی کا نشہ چھڑوانا ہے تو یہ پڑھیں، کسی کی ہیروئن، کسی کا شراب، کسی کا جوا، کسی کی عادت بد، کسی کی علت، کسی کی ذلت چھڑوانی ہے، کوئی گناہ چھوڑنا ہے، کسی بندے کی عادت ہے کہ وہ باہر اس کا کوئی تعلق ہے گھر کے علاوہ، اس کا وہ ختم کروانا ہے، کسی عورت کا تعلق ہے کہیں نامناسب، وہ ختم کروانا ہے، جادو بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اس کو باندھنا ہے، اس کو گرہ دینی ہے۔ یہ سب کی گرہ لگ رہی ہیں، جادو پہ گرہ، نشے پہ گرہ، ہیروئن پہ گرہ، شراب پہ گرہ، عادت بد پہ گرہ، بد کرداری پہ گرہ، عورت اگر اس کے قدم اٹھ چکے ہیں کہیں اور، اشارہ کر رہا ہوں، گرہ، مرد گرہ، یہ گرہ لگ رہی ہیں، اس کو گرہ دے رہے ہیں، باندھ رہے ہیں۔ حروف صوامت کتنی بار پڑھنے ہیں؟ 543 بار، اور یہ میری اجازت ہوگی، آپ میری اجازت سے پڑھیں گے، اور ہر بندہ انفرادی پڑھے گا۔ میں نے عمل آپ کو بتا دیا، اس وقت میری اجازت بھی ہوگی، اور وہ میری اجازت نہیں ہوگی، میری اوقات اور حیثیت تاکیے کی ہے، بڑوں سے اجازت ملی ہے، بس میں امانتیں آپ کی طرف لوٹا رہا ہوں۔
ایک چاہت ہے کہ اللہ یہ امانتیں جو لوگوں کے پاس ہیں، جو لوگوں کی میرے پاس، بڑوں کی میرے پاس ہیں، میری کفن میں ساتھ نہ جائیں، جتنا ہو سکے میں لوٹا دوں۔ حتیٰ کہ حروف صوامت، بال جڑے ہوئے میرے پاس ایسے کیس آئے، بال رسا بن گئے، وہ کاٹ دیا، کوئی کنگھی دنیا کی ان بالوں کو نہیں چھڑوا سکے۔ میں نے ان سے کہا حروف صوامت پڑھو، ان پہ دم کرو اور ہلکا ہلکا کنگھا کرتے جاؤ۔ انہوں نے دم کیا، ہلکا ہلکا کنگھا کرنا شروع کر دیا اور بال کھل گئے، بال بند گئے، ٹانگیں بند گئیں، آنکھیں بند گئیں، ان کی گرہ کو یہ گرہ دینے کے لیے بھی ہے، یہ گرہ کھولنے کے لیے، ٹھیک سمجھ گئے؟ یہ گرہ دینے کے لیے بھی ہے اور یہ گرہ کھولنے کے لیے بھی ہے۔ ویسے اصولاً استاد اپنے گر اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ استادی گر ہے۔ سورج گرہن ہوئی، 543 بڑا دھیان، توجہ، ایک ایک لفظ پہ ڈوب کر پڑھنا ہے، دھیان، توجہ، ایک ایک لفظ پر ڈوب کر پڑھنا ہے۔ میں آپ کو 3 عمل بتاؤں گا، آپ تینوں میں سے تینوں کر لیں، کوئی ایک کر لیں، آپ کو جو سہولت ہو۔ میں آپ کو 3 عمل بتاؤں گا، 4 عمل بتا دوں گا، ان میں جو آپ کی جو سہولت ہو۔ یہ استادی گر ہیں اور یہ بتائے نہیں جاتے، استادی گر ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ الحمدللہ تسبیح خانہ اللہ کرے آئندہ بھی ایسے خیر پھیلاتا رہے، برکتیں پھیلاتا رہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے دھیان سے بیٹھ کے اس 5 گھنٹے کے دورانیے کے دوران۔ ایک تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ حروف صوامت کا عمل، یہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے جی، یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ جب آپ عامل بن گئے تو دونوں چیزیں آ گئی۔ دیکھیں کہیں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کوئی چال چلن ٹھیک نہیں، کوئی علت ہے، کوئی ذلت ہے، کہیں بھی کوئی بد کرداری ہے، کسی چیز کو چھڑوانا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کئی لوگوں مجھے بتایا، اس دن بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میرے ایک جاننے والے تھے کہ بیٹھے ہیں حروف صوامت پڑھنے والے، ایک صاحب تھے حروف صوامت، انہوں نے بتایا کہ میں نے پڑھا اور اس کی نشہ چھوٹ گیا، اس کی یہ عادت چھوٹ گئی، اس کی برائی۔ بے شکر، میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک تو اس میں گرہ لگانی ہے اور جہاں گرہ لگی ہے کھولنے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ عمل سمجھ آ گیا؟ پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا کو اجازت ہے، پوری دنیا ہمارے ساتھ آن لائن ہے اور پوری دنیا کو میں اجازت دے رہا ہوں، اور میری اجازت صرف اس مجمع کے لیے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ تسبیح خانے کے اپکری کی فیس بک کی ریچ کروڑوں کی ماہانہ ہے، پوری دنیا سنتی ہے اور پوری دنیا کو اس کی اجازت ہے۔ اب اگلا عمل ہے تالے والا۔ چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران۔ ابھی چاہے چابی رہے، عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ، صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اس پہ۔ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز۔ یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالا اس کے لیے ہے۔ کہتا ہے میرے رزق میں تالے، میرے نصیب میں تالے، میری بخت میں تالے، میری روزی پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رشتوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں، گھر میں تالے لگ گئے ہیں، فیکٹری میں تالے لگ گئے ہیں، دکان پہ تالے لگ گئے ہیں، اور زندگی ویران ہو گئی ہے اور بے آباد ہو گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے اور ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں، یہ تالا ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے تالے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تالے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو، صرف 7 بار آپ نے تالا اس پہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ کوثر پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ۔ اس کو ایک تسبیح دہرانا ہے، ایک بار سورۃ کوثر اور ایک تسبیح کس کی؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کی ایک تسبیح، إِنَّ
इसकी एक तस्बीह दोहरानी है और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का, वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तसव्वुर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन शानिया का हुवल अबतर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन नशानिया का हुवल अबतर। अवल आखिर दरूद पाक। टेक लगाने वाले जाग रहे हैं, टेक लगाने वाले खास तौर पे जाग रहे हैं। ये ताले का अमल, ताले खोलने के लिए कमाल अमल है। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़ी बाकमाल हस्तियों के यहाँ इस ताले वाले अमल को बाकायदा एहतमाम से किया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना भी उन्हीं सादतों में शामिल है जो मखलूक की कदम कदम पे खिदमत भी करता है और कदम कदम का ख्याल भी रखता है। 50 रुपए, ताले के 50 लगे हैं, 50 रुपए में आपका काम हो जाए। मुझे बताओ तो सही, बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, मुझे आज भी एक साहब इतनी दालें चाहिए। वो कहें जी 7 जिन्सें होंगी और हर जिन्स के लिए 11 बोरियां गंदम की, 11 मकई की, 11 चावलों की, 11 बाजरे की, 11 फलां की, 11 फलां की, और उसमें अक्सर दालें थी जो घर में इस्तेमाल में आती थी। ये होंगी। फिर ताला ले आए, फिर ताले के अमल करूंगा, चाबी इलादा रखवाऊंगा, ताला इलादा रखवाऊंगा। 50 रुपए में तो आपका काम हो गया और खुशी मुझे हो रही है। मैं परेशान नहीं हूं, नादिम नहीं हूं। मैंने एक दफा थक हार के ये किया कि मैंने कहा बाहर लिख के लगा दो, जिसने मुझसे इमरजेंसी मुलाकात करनी है 10,000 रुपए फीस है। कौन आएगा? बाहर लिख के लगा दो। जो आता था मैं कहता था मैं मजबूर हूं। मैंने कहा ये मजबूर नहीं है जो बैठे हैं सारे, जिन्होंने 6 महीने साल पहले बेचारों ने टेलीफोन कर करके वक्त लिया है। और खास तौर पे खवातीन ने आके रोना शुरू कर देना है और कोई बाहरले मुल्क ने आके उसने अपना ईगल वाला पासपोर्ट दिखाना है। मैं इतना दूर से आया हूं, इनका क्या करूं? मैंने क्या किया, कागज पे लिख दिया और नीचे लिखा ये रकम ट्रस्ट में जाएगी, मैं खुद नहीं लूंगा कि मैंने आज तक फीस नहीं ली। अच्छा 10,000 रुपया जो लिखा, जो आए कह लगे मसला ही कोई। आखिर कागज मैंने मैं उतारो इसको जल्दी करो। तो इस अमल के लिए अगर मैं ताले के अमल के रिसाले में सिर्फ इश्तिहार दे दूं कि मैं ये अमल कराऊंगा, हर आने वाले के लिए 10,000 या 5,000 रुपया लूंगा, चलो 5,000 ही लगा लें, मरिया कुटिया 5,000 भी लगा लें, और 5,000 के लिए अगर 1000 बंदा भी आए, कितने पैसे बन गए? 5 लाख। क्यों 5 लाख कहां बने? कुछ कहते हैं 50 लाख बने हैं। 5,000 भी अगर मैं कर दूं और कहूं सिर्फ 1000 बंदा आए तो कितने पैसे बनेंगे? और मुझे खुशी हो रही है कि 50 रुपए में आप वो अमल कर लेंगे जिसके लिए लोग इतना कुछ लेते हैं। चलो आप में से बताएं, किसी ने किसी आमिल को, नाम नहीं बताना किसी का, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे क्या चीजें दी? मुख्तसर बताएं। 5,000 ठीक है, और 70,000, और बोलें जल्दी करें, नाम ना किसी का बताएं। बकरे कितने? 2 बकरे। हाँ जी, क्या कहते हैं? 30,000, 60,000, 5,000, 2.5 लाख, 2 साल में 11 लाख, हर माह 5,000 जी, 40,000 बोले, 30,000 जी, बोले जी, बेहिसाब। और बताएं, मुख्तसर बात कर, बिठा दो इस बंदे को। हाँ जी,
5 سے 6 لاکھ, ہاں 7,000, ایک بکرا 30,000. سمجھ نہیں آئی بھائی, شور ہے, اونچا بولو. ہاں میری عمر اتنی نہیں ہے جتنے میں نے پیسے خرچ کیے ہیں. 100 گلاں دی کوئی گل. اور بس ختم. بس دیکھو عمومی بات ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کا 50 روپے میں کم ہو گیا. کہتے ہیں تو میں فیس رکھ دیتا ہوں اور شرط رکھتا ہوں جو یہاں جمع کرائے گا تو اس کا عمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. شرط رکھ دیتا ہوں کیونکہ اجازت تو ہے بڑوں کی میرے پاس, اور اجازت کے بغیر یہ عمل نہیں ہوتا, یہ پکی بات ہے. اور میری حیثیت تاکیے کی ہے, الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. اب میں عمل پھر دہرا رہا ہوں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف, ٹھیک ہے. صرف 7 بار سورت کیا پڑھنی ہے. اور سخت تصور ہو اپنی تالوں کا کہ زندگی میں کہاں کہاں تالے لگے ہوئے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, یہاں تک تو ہے ایسے عمل ہیں تالے لگا کے سمندر میں ڈال دیے, دریا میں ڈال دیے, اندھے کھو میں ڈال دیے, پرانی قبر میں ڈال دیے. نہ تالا کھلے گا, نہ تیری زندگی کے تالے کھلیں گے. پر میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کا یقین نہیں, رب کے کلام کا یقین ہے. سورت کوثر کا یہ عمل تالے توڑ دیتا ہے انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے. جس کی نسلوں میں تالے لگے ہیں کہ وہ اپاہج ہیں, میں ایسے عمل جانتا ہوں, مجھے علم ہے کہ بس کر دے ان کی نسلوں میں آپ پر معذور بچے پیدا ہوں گے. ساری عمر مائیں اور باپ بیچارے سسکتے رہیں تاکہ ان کو ذہنی اذیت دیں. ایک بات بتاؤں, انتقام بعض اوقات اولاد کے ذریعے لیا جاتا ہے. جادو کا ایک عمل بتا رہا ہوں, اولاد کے ذریعے انتقام لیا جاتا ہے. کہ ٹھیک ہے, کیوں؟ اولاد ہوتی ہے پیاری, اولاد دل اور جگر ہوتا ہے. اولاد کو ایسے روگوں میں, ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرا دیا جاتا ہے کہ بندہ اولاد کے لیے خود کھل جاتا ہے گھل نہیں جاتا, کھل جاتا ہے. یہ تالوں کو توڑنے کا عمل انشاءاللہ آئندہ سال بھی اللہ کے فضل سے ہم سورج گرہن کا عمل کریں گے. آئندہ سال بھی آپ پہلے سے ہی فکر مند رہیے گا. تو یہ عمل اولا کے درود پاک, 7 بار سورت کوثر, اور ہر بار سورت کوثر میں ایک تسبیح پڑھنی ہے, ان نشانیہ کا هو الابتر. اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے تالا کو کھلا رہنا, تالے کو بند نہ رکھنا, اس کو بند نہیں کرنا, کھلا رکھنا. چابیوں کو کہیں دفن کر دینا, اور تالا بند بھی نہیں کرنا, اس کو کہیں دفن کر دینا. ایسی جگہ کہیں دیکھے نہ کوئی, مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا. قبرستان ضروری نہیں, کہیں بھی ایسی جگہ گہرا دفن کر دینا, کیونکہ اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں. کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے, اگر بند کر دیا تو پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا. ٹھیک جی. بسم اللہ پڑھنی ہے ہر دفعہ, 7 دفعہ سورت کوثر, 7 دفعہ بسم اللہ, اول آخر 3 بار درود شریف. ٹھیک ہے جی, آگے عمل میں چلیں. دیکھیں جی, اب کہیں ایلفی ڈال کے دفنا دیں, نہ کریں, بس کھلا دفنا دیں. جتنا زیادہ سوال کریں گے الجھ رہیں گے. اچھا, میں نے ان عمل کے صدقے بھی بتانے ہیں آپ کو. عمل سن لیں پہلے, صدقے بھی بتانے ہیں. یہ ہو گیا کمال عمل ہے. میں تھوڑے فائدے بتا رہا ہوں. جو حروف ثوابت کا عمل بتایا ہے اس کے کمال عمل ہے کہ وہ گرہ کھولتا بھی ہے, گرہ لگاتا بھی ہے. اور یہ عمل جہاں تالے لگے ہوں زندگی میں, نسل در نسل تالے. مجھے بندہ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ہمارے نانا کہتے تھے کہ ان کے دادا کہتے تھے, ہمارے نانا کہتے تھے کہ ان کے دادا کہتے تھے کہ ہمارے فلاں نے ہمارے اوپر تالے والا عمل کرایا تھا کہ تمہاری زندگی میں تالے لگا دیے. کہا آج تک اپنا گھر نہیں ملا, در در کی کرائے کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گئے ہیں, اور یہ تالے اور یہ بندشیں اور یہ جگہ اور یہ جگہ اور یہ جگہ, تالے ہی تالے, تالے ہی تالے, تالے ہی تالے. اللہ. اب سورت اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں, صرف 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. سورج گرہن کے دوران کتنی بار؟ صرف 3 بار.
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें। फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बिन देखे सौदे हैं यहां। साइंस कहती आओ अगर मुझे समझना है तो रूहानियत को समझो। क्यों? साइंस बिन देखे सौदे। उसने कहा जी ये न्यूटन का कानून है, ये फलां का कानून है, ये फलां का कानून है। उसने कानून बना दिए, उसके कानून आंखें बंद करके। और कमली वाले ने जो कानून बनाए हैं और कमली वाले के आल और असहाब ने जो निज़ाम बनाए हैं और उनके मानने वाले बड़ी बड़ी हस्तियां औलिया ने जो निज़ाम बनाए हैं, तो उसमें भी हमारी अकल नहीं। हाँ, कोई बताने वाला मुस्तनद आदमी हो, यह लाजिम है। हर किसी की बात नहीं, बताने वाले की मुस्तनद कोई स्टेज हो, मुस्तनद कोई सोर्स हो, मुस्तनद कोई जरिया हो और मुस्तनद कोई निज़ाम हो। तस्बीखाना इंशाअल्लाह मुस्तनद चीजें बताता है, ऐसी चीजें जिनकी सनद है, जिनके हवाले हैं और जो सदियों से निजाम चला आ रहा है कि तस्बीखाना, गौर से ये लफ्ज़ मेरा सुने, जरा गौर से सुनिएगा। तस्बीखाना वजीफे बनाता नहीं, बताता है और उसकी सनदें, हवाले आपको सारे नेट पे मिलेंगे, मौजूद है। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला। और तीसरा, बस ये 3 अमल। बताओ कि मुश्किल है? मुझे एक बंदा कहने लगा कि सूरज गिरहन का मेरे पास एक अमल है और बहुत जबरदस्त अमल है, मैं वो लोगों को बताता हूं, आपको भी बताता हूं कि आप सखी हैं, आपको भी बताता हूं। कहने लगे शलवार नहीं पहनी, धोती बांधनी है, कमीज पहननी है, सर पे पगड़ी बांधनी है, उसका शिमला कमर तक हो, उसको इतना बड़ा हो कि इस कमर में 3 बल देने हैं, 3 बल, इतना बड़ा शिमला कहते हैं जो पीछे कपड़ा, उसको 3 बल देनी है। सुरमा लगाना है, इस्मत सुरमा और असली मिले वो लगाना है। खुशबू लगानी है, खुशबू लगाने के बाद नाखून के ऊपर खुशबू लगानी है, जिस्म पे भी नाखूनों पे भी खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद 2 बड़े स्टूल हों, बड़े कम से कम 5 फुट ऊंचे हों, एक टांग वहां रखनी है, एक टांग वहां रखनी है और जितना अपनी टांगें फैला सकते हैं खड़ा होना है। और आपको तकलीफ होना जरूरी है, अजियत हो, टांगें बंदा कितनी देर खड़ी कर सकेगा। और इस दौरान 3300 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़नी है। सुबह तैयार हो मैं अभी स्टूल बनवाता हूं, वरना स्टूल प्लास्टिक के मंगवा लेते हैं, चलो बड़े ना हो, छोटे गुजारा कर लेंगे, तगड़े हो। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए आसानियां, इन्नमल उस्रि युस्रा, उम्मत के लिए आसानियां, इंसानियत के लिए आसानियां पैदा करो। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरे पास एक फार्मूला नुस्खा है और उस नुस्खे में शेर की कान की मैल और शेर की मूंछ का बाल उसमें डलता है, बड़ी तासीर है, बड़े फायदे हैं। शेर की कान की मैल। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, क्या हाल है? अब्बा जी ठीक है। हमने बाबा शेर साहब जरा कान इधर करेगा, मैल नहीं। और बेटा आ जाओ, बिस्मिल्लाह। कान ऐसे की, उन्हें कहीं इधर बैठ तो सही। उन्हें कि एक मूंछ का बाल भी थोड़ा सा आपका चाहिए, उन्हें कोई मसला ही कोई नहीं है, जुआन दी होंदी मच्छे। उन्हें कि शेर की मूंछ का बाल। मैंने कहा एक मेरे पास भी टोटका है। क्या? मैंने कहा मगरमच्छ का पित्ता ले आए, मसला हल हो जाएगा। कहने का वो कैसे? मगरमच्छ का पित्ता कैसे? मैं कहा शेर की बाल के कान की मैल कहां से लाएंगे? अकल कर, खुदा का खौफ कर, उम्मत के लिए मुश्किलें ना बना।
इंसानियत पहले ही दुखी है, लोग तो पहले परेशान हैं, लोग तो पहले ही बेचारे दुखियारे गम के मारे हैं, उनके लिए दुख और तकलीफें और बढ़ा है। 50 रुपए का ताला लिया, बाकी कोई ना फीस है ना कुछ नहीं, अब सिर्फ मुझसे सदके सुन लें। हाँ, मैं अच्छा किया याद करा दे। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। अभी अगर नहीं दे सकते, अपने मकाम पे इतकाफ के बाद जाके दे दें, कोई हर्ज नहीं। 40 दिन के अंदर अंदर यह सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दें, जब भी दे दें। जितने हरूफ है ना इसके 543 है, किसके अदद हैं? अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दें। ये तो हरूफ समामत का सदका हो गया। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें 7 बार क्या पढ़ना है? सूरत कौसर। और 700प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।